اگر کوئی مرد کسی عورت کو پھول دینا چاہے تو یہ اس مرد کے لیے روا نہیں ہے، یا لطف و مدارہ کے ساتھ اس سے بات کرے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اجنبی مرد سے بات کرے اور ضروری ہو تو سخت و تند لہجہ میں بات کرے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نیند اور کھانا کم کرو، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو ان دونوں میں زیادتی کرتا ہے روز قیامت اعمال صالح سے خالی دامن ہوگا۔ فرض کرو کہ حق تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا، لیکن نیکیوں کا ثواب اور درجہ تجھے کس طرح ملے گا؟ یقیناً اس میں تیرا زبردست نقصان ہے۔ جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہیں تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمہ کے اندیشہ سے بے خوف ہیں۔ اگر تو نے وہ چیز پسند کی جس سے فریب و دھوکہ ہوتا ہے، تو نے اس کی خواہش یعنی شیطان کی پیروی اختیار کر لی، تو وہ تجھ کو دوزخ میں پہنچا دے گا اور نفس کے واسطے خیر کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ جس علم سے دل میں ہمدردی اور محبت پیدا نہ ہو، اس کا مطالعہ فضول اور بیکار ہے۔ مال سانپ کی مانند ہے جس میں زہر ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا زہریلا سانپ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دولت زبان ذاکر، دل شاکر اور زن فرما بردار ہے۔ جس بندے کا دل بدظنی، کینہ، حسد و ارادہ شر سے محفوظ ہے اور اس کے اعضاء معصیت و منہیات سے سلامت ہیں،